آج ہم امور طبیہ میں پڑھیں گے چیپٹر اعضاء۔ تو ہم اگر اعضاء پوچھا جائے تو ہمیں سب سے پہلے اسی ایز اٹ از ڈیفینیشن بتانی ہے بک کے مطابق۔ بک میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ بدن کے جامد اجزاء اعضاء کہلاتے ہیں، یعنی جو سالڈ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے اعضاء کہلاتے ہیں۔ یہ مستحکم ہوتے ہیں، یعنی ایک جگہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اخلاط سے بنتے ہیں۔ اب بنتے کن سے؟ فارمیشن کس سے ہوتی ہے؟ اخلاط سے۔ یہ نہ رطوبت کی طرح بہتے ہیں اور نہ ہوا کی طرح منتشر ہوتے ہیں، یعنی رطوبت کی طرح یہ ایسے فلو نہیں ہوتا، اور نہ ہوا کی طرح یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اقسام، اس کے ٹائپس کون سے ہیں؟ اعضاء مفردہ، اعضاء مرکبہ۔ اعضاء مفردہ تعریف تو اس کی یاد ہی کرنی ہے۔ اعضاء مفردہ وہ اعضاء ہیں جن کے اجزاء مفرد، ان کے پارٹس مفرد یعنی سنگولر ہوتے ہیں، بسیط ہوتے ہیں، متشابہ نظر آتے ہیں۔ بسیط مطلب بالکل علیحدہ، الگ، اور متشابہ ایک دوسرے کے یعنی سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ان اعضاء کو اعضاء متشابہۃ الاعضاء یا اعضاء البسیطہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے جزء اور کل پر ایک نام صادق آتا ہے، یعنی کہ ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اعضاء متشابہۃ الاعضاء کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اس کا یہ پورا اعضاء ہے، اگر ہم اس کا ایک حصہ لے کے بولے کہ یہ والا حصہ لے تو یہ بھی اسی حصے کا نام ہوگا۔ مثلا بال دیکھ لیجئے، بال کا کوئی بھی حصہ لیجئے، اسے بال بولیں گے۔ اعضاء مفردہ مندرجہ اعضاء مفردہ کون کون سے یہ بھی یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے عظم یعنی بون، غضروف کارٹیلیج، رباط لیگامنٹ، فطر ٹینڈن، غشا ممبرین، عصب نرو، شحم گوشت، لحم چربی، شحم گوشت، شرائین آرٹری، اوردہ وینز۔ دیکھیں صاحب کامل ابو حسن علی بن عباس اور ابو سہل مسیحی نے مکھ گودا یعنی جو اسپائنل کورڈ ہوتی ہے، ظفر یعنی ناخن اور شعر کو بھی اعضاء مفردہ میں شامل کیا ہے، یعنی کہ ابو سہل مسیحی کے مطابق ہم انہیں بھی کاؤنٹ کریں گے۔ اگر پوچھیں گے اعضاء مفردہ کتنے ہیں تو ہمیں صرف پیچھے والے بتانے ہیں، 10 بتانے ہیں۔ اگر اسپیسیفکلی ان کے مطابق پوچھے تو ہمیں تبھی بتانے ہیں۔ ابو سہل مسیحی نے بجائے شرائین اور اوردہ کے صرف عروق کو لکھا، یعنی ابو سہل مسیحی نے کیا بولا کہ شرائین اور اوردہ کو ہم ایک ہی مانیں گے، یعنی عروق کیا ہوتا ہے؟ ویسلز، جس میں شرائین اوردہ کے علاوہ دیگر عروق بھی آ جاتے ہیں، یعنی اور بھی باریک باریک ویسلز ہیں وہ سب آ جاتی ہیں، مثلا عروق المفادیہ و عروق شعریہ۔ اعضاء مرکبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ اعضاء ہیں جو اعضاء مفردہ سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی اعضاء مفردہ کی طرح نہیں ہوتے، ان سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اور یہ اعضاء مثلا یہ اعضاء کون کون سے؟ جگر، پھیپڑا، قلب وغیرہ اعضاء مرکبہ کہلاتے ہیں۔ یہ متشابہۃ الاعضاء نہیں ہوتے کیونکہ اس سے یعنی لیور کا اگر کوئی پارٹ لیں گے تو وہ سب ایک جیسا نہیں ہوگا، ہم نہیں بولیں گے کہ لیور ہے، اور اس کے سارے اجزاء ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے جزو کل ہوگا ایک پر ایک نام صادق نہیں آتا، یعنی ان کے کوئی پارٹ لیں گے تو وہ سارا نام نہیں ہوگا۔ شکریہ۔